یہ تھے۔ آج اختصار سے دو چیزوں کا ذکر کرنا ہے۔ ایک تو وہ چیزیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک وہ چیزیں اگر روزے کی حالت میں یہ چیزیں کر لی جاتی ہیں تو اس سے روزہ باقی رہتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس پہ روزے پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا اور پینا۔ روزے کی حالت میں بندہ کھا لیتا ہے، بندہ پی لیتا ہے، لیکن اس میں دو شرطیں ہیں۔ جان بوجھ کے کھاتا ہے اور اس کو علم بھی ہے کہ اس کا روزہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر بھولے میں کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ فضل اور انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ بھی رکھا ہے، اس کو کھلا پلا بھی دیا ہے۔ کو جس نے بھول کر کھا پی لیا ہے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے عمدن کھایا ہے تو اور پیا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ الٹی ہے۔ الٹی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ ویسے ہی آپ کو الٹی آ گئی کسی بیماری کی وجہ سے، اب اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر الٹی کرتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب جان بوجھ کر الٹی کرتے ہیں تو اس سے روزہ باقی نہیں رہتا، بلکہ اس سے روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں اس کی ماہواری کے ایام آ جاتے ہیں، اس کو حیض آ جاتا ہے، تو اب اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کا روزہ باقی نہیں رہتا، اگرچہ روزہ افطار ہونے میں 5-6 منٹ ہی کیوں نہ رہتے ہوں، اب یہ روزہ اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حیض کی حالت میں روزہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر روزہ رکھا ہوا ہے پھر یہ ایام آ جاتے ہیں، حیض آ جاتا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ولادت ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، نفاس آ جاتا ہے، تو پھر بھی روزہ باقی نہیں رہتا، پھر بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب جانا جائز نہیں ہے۔ قریب جانے سے خاوند اور بیوی کے جو تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، بیوی سے بات نہیں کر سکتے، بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بستری کر لی ہے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ باقی نہیں رہتا، روزہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس میں بھی ہے کہ عمدن ہے اور علم کی حالت میں ہے، اگر بھولے میں ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے کہا کہ یہ روزہ جو ہے اس کے لیے نیت شرط ہے، نیت سے بندہ روزے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اگر آپ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں افطاری کا تو اس نیت سے بھی افطار ہو جاتا ہے، اب آپ کا روزہ باقی نہیں رہتا، آپ کا روزہ باقی نہیں رہتا۔ جب آپ نے مصمم اور پختہ ارادہ کر لیا افطار کرنے کا، اگرچہ کچھ کھایا پیا نہیں بھی ہے تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا، کیونکہ روزے کی نیت ہی باقی نہیں رہی، تو روزے کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے شرط لگائی تھی روزے کی فرضیت کے لیے مسلمان ہونا۔ اب اگر کوئی روزہ رکھا ہوا ہے اس کے دوران مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، کوئی اور دیانت قبول کر لیتا ہے، تو اب ارتداد سے اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا اسلام نہیں باقی رہا، تو روزہ جو ہے یہ تو مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جن کے ہونے سے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان جو ہے جنابت کی حالت میں صبح کی ہے اس نے،
ابھی نہانے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ نہانے کے بغیر روزہ رکھ لے اور اس کے بعد نہا لے، تو یہ جنابت جو اس کی روزے سے پہلے تھی اس سے جو ہے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جنابت سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن جو پہلے جنابت ہے اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ لیں، سحری کھا لیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا نہا لیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں نہانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، منہ دھونے سے روزے پہ کوئی اثر، گرمی ہے بندہ کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، منہ دھو لیتا ہے، نہا لیتا ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہا لے تو اس سے روزے سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب نہا لیتا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور سر پہ پانی ڈال لیتا ہے، منہ دھو لیتا ہے، کلی کر لیتا ہے، تو ان سب چیزوں سے روزہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن شریعت نے یہ جب کلی کرنی ہے یا ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس میں یہ حکم دیا ہے کہ روزے کے حالت میں ان میں مبالغہ زیادہ نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی جو ہے وہ حلق کے نیچے چلا جائے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں کلی کر سکتا ہے، ناک میں پانی ڈال سکتا ہے، منہ دھو لیتا ہے، سر دھو سکتا ہے، پورا نہا سکتا ہے، تو ان سب چیزوں سے روزہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ضرورت ہے، باورچی ہے یا عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہے تو وہ کھانا چکھ سکتی ہے ضرورت کے وقت، لیکن وہ حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے، زبان سے چکھنا، یہ اس سے روزہ باقی رہتا ہے، روزے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حجامہ، یہ جو سنگی لگتی ہے، اس سے روزہ باقی رہتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو خون دینا ہے، اس خون دینے سے بھی روزہ باقی رہتا ہے، لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ یہ آپ کا خون دینا جو ہے یا حجامہ جو ہے وہ اتنی کمزوری کا سبب نہ بن جائے کہ آپ خود ہی روزہ نہ رکھ سکیں بعد میں۔ تو اس لیے اگر یہ خوف نہ ہو کہ زیادہ کمزوری ہو جائے گی تو خون بھی دیا جا سکتا ہے اور حجامہ بھی لگوائی جا سکتی ہے، حجامہ بھی جائز ہے اور خون دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح سرما لگانا، کان کے اندر درد ہے یا آنکھ کے درد ہے اس کے اندر قطرے ڈالنا، اس طرح جو ہے انجیکشن لگانا علاج کے لیے، یہ سب چیزوں سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ ناک میں قطرے ڈالنا، آنکھ میں ڈالنا، کان میں، ان قطرے ڈالنے سے روزہ باقی رہتا ہے۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ خوشبوئی سونگھنے سے روزہ باقی رہتا ہے۔ انجیکشن لگانا، اس سے روزہ باقی رہتا ہے، جو انجیکشن جو ہے وہ علاج کے لیے ہے، جو علاج کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں ان سے روزہ باقی رہتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ انجیکشن طاقت والے انجیکشن ہے، جیسے آپ کو طاقت ملتی ہے، جس کو غذا کا کام کرتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے جو غذا کا کام کرتے ہیں، یہ بعض علماء کا جو خیال ہے۔ اسی طرح مسواک کرنا، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں کہ دن کے آخری حصے میں جو ہے وہ مسواک نہیں کرنی چاہیے، یہ بغیر دلیل کے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے کہ کیونکہ یہ جو منہ کی بدبو ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اس لیے اس وقت کچھ وہی نہیں، اس وقت جو ہے مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مسواک آپ صبح بھی کر سکتے ہیں، دوپہر بھی کر سکتے ہیں، رات بھی کر سکتے ہیں، اس پہ روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس پہ روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خون کے اندر، منہ کے اندر تھوک وغیرہ ہے، یا آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں وہ اس کے اندر منہ کے اندر رہ گئی ہیں، اگر وہ اندر چلی جاتی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے، وہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر منہ کے اندر تھوک وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے،
یا کوئی کھانے کا کوئی ذرات وغیرہ کوئی رہے ہوئے ہیں وہ اس تھوک کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جیسے ہم نے قے کا پہلے ہی میں نے بیان کر دیا ہے، اگر قے خود آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر قے جان بوجھ کر آپ نے کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ القے عمدن یہ مفترات میں ہے، لیکن خود بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے قے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ کل ہم یہ روزہ جو نہیں رکھتے ان کے بارے میں بیان کریں گے، کس پہ قضا ہے، کس پہ کفارہ ہے، کس پہ قضا اور کفارہ دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ دے، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔